آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کو عراق میں پھانسی دے دی گئی ہے. تو آج سارے پیپروں میں، آج یعنی 31 دسمبر، ان کا اس سال کے آخری دن، سارے پیپرز کی نیوز ایک ہی ہے، یعنی ہیڈ لائن، سب کی ہیڈ لائن ایک ہے: صدام حسین ایگزیکیوٹڈ. صدام حسین ایگزیکیوٹڈ. تو ڈفرینٹ ورڈس میں سب کی نیوز یہی ہے. ہر آدمی بزی ہے اس کو کنڈم کرنے کے لیے. جتنے میں نے دیکھا ریڈیو پر، ٹی وی پر، پیپر میں، سب صرف نگیٹو بولی بول رہے ہیں. نگیٹو بولی. جیسے آج ہی میں نے سنا ایک مسلم لیڈر نے کہا کہ صدام حسین نے اگر کچھ لوگوں کو کل کیا تھا تو اس سے بہت زیادہ کل کیا ہے امریکنس نے، ان کو کون ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ سب نگیٹو بولی ہے. نگیٹو بولی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے کہ ان پر عراق کی ایک کورٹ میں کیس چلایا گیا اور پھانسی ہوئی، اور پھانسی دے بھی دی گئی. تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ابھر کر آئی ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے نگیٹو بولیوں میں دب گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. جہاں تک میں جانتا ہوں، ریڈیو، ٹی وی اور وہ انٹرنیٹ، پیپر، سب میں نگیٹو بولی بول رہے ہیں لوگ، اور ایک جو پازیٹیو آئٹم تھا وہی میں سمجھتا ہوں کہ دب گیا ہے اس میں. میں چاہتا ہوں کہ اسی پر ہم لوگ سوچیں. دیکھیے، نیوز میں بتایا گیا ہے کہ صدام حسین جب یہ جان چکے کہ اب میری پھانسی ہوگی، مجھے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، تو انہوں نے عراقیوں کے نام ایک لیٹر لکھا، یعنی اپنے دیش کے لوگوں کے نام، اپنے ہم وطنوں کے نام ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیج دیا گیا. وہ لیٹر چھپا ہے اور انٹرنیٹ سے آپ اس کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر میں ایک بہت ہی پازیٹیو میسج تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. وہ میسج یہ تھا کہ صدام حسین نے اپنے اس لیٹر میں عراقیوں سے اور پھر سارے عربوں سے یا سارے ہی مسلمانوں سے یہ کہا، نہیں ڈائریکٹلی تو انہوں نے ایڈریس کیا تھا عراقیوں کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے عرب اور سارے مسلمان اس کے مخاطب تھے. وہ سب کو ایڈریس کر رہے تھے، کسی کو ڈائریکٹ طور پر، یعنی عراقیوں کو ڈائریکٹ طور پر اور دوسرے لوگوں کو انڈائریکٹ طور پر. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ امریکنوں سے ہیٹ نہ کرنا، یعنی میرے مجھ کو وہ لوگ پھانسی دے دیں گے، پھر بھی تم ان سے ہیٹ نہ کرنا، کیونکہ ہیٹ کرنا جو ہے
وہ آدمی کے سوچ کو اسٹاپ کر دیتا ہے. تو انگلش ورژن میں جو کہا گیا ہے تو اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ آئی کال آن یو not to hate Americans because hate closes all doors of thinking. صدام حسین نے اپنی موت سے پہلے یہ میسج دیا لوگوں کو کہ آئی کال آن یو ناٹ ٹو ہیٹ امریکنس بیکاز ہیٹ کلوزز آل ڈورس آف تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے. ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ بڑی بات. اس کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں جو ٹیسٹ ہے انسان کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیٹ سے بچائے. یعنی ہیٹ کے ریزنز تو ہمیشہ رہتے ہیں. کبھی بھی یہ دنیا ہیٹ سے خالی نہیں رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا انسان تھا آدم، تو ان کے پہلے جنریشن میں یعنی حابیل اور قابیل میں ان کے ڈائریکٹ تو پہلے جو بیٹے تھے انہی میں آپس میں دشمنی ہو گئی. یہاں تک بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. تو ہیٹ جو ہے وہ انسان کی یعنی زندگی میں رچی بسی ہے، اور پوری ہسٹری میں اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی کوئی سوسائٹی ہیٹ سے خالی نہیں رہی. تو سوال ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ ہیٹ سے اپنے آپ کو آپ اوپر اٹھائیں. ایک بہت بڑا سائیکالوجی میں ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ایڈلر. جرمن تھا وہ. تو اس کی کتاب ہے دا انڈیویجول سائیکالوجی. اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی انسان مین انسان کی اسٹڈی کی. جو سب سے انوکھی چیز میں نے پائی وہ یہ تھی کہ انسان کی یہ ایبلٹی کہ وہ منفی کو مثبت میں بدل سکے. their power to turn a minus into a plus. Their power to turn a minus into a plus. تو اس میں کیا نکلا؟ اس میں یہ نکلا کہ خدا نے جس ڈھنگ پر دنیا کو بنایا تو وہ تھا بیسڈ آن ٹیسٹ. خدا نے ٹیسٹ کے لیے بنایا دنیا کو. ٹیسٹ لے کر سلیکٹ کرنا ایسے لوگوں کو جن کو خدا پیراڈائز میں جگہ دے سکے. تو ٹیسٹ کے لیے فریڈم دینا ضروری تھا. تو فریڈم جب دیا گیا تو لوگ مس یوز کرنے لگے اس کو. فریڈم کو مس یوز کرنے ہی کا رزلٹ ہے کہ ہیٹ، ریونج، نگیٹو تھاٹ، یہ سب چیزیں سوسائٹی میں ہمیشہ رہتی ہیں. تو لیکن خدا نے ایک طرف یہ کیا کہ لوگوں کو فریڈم دی، لوگوں کو یہ آزادی دی کہ وہ فریڈم کو مس یوز کر سکیں. تو پرووکیٹو سچویشن سوسائٹی میں رہے ہمیشہ. ساتھ ساتھ خدا نے یہ انوکھی کوالٹی انسان کو دے دی کہ وہ نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کر سکتا ہے. وہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکتا ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہے. پروٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں.
کمپلینٹ سے کوئی فائدہ نہیں. کمپلینٹ آپ کس کے اگینسٹ میں کرتے ہیں؟ نیچر کے اگینسٹ میں, کریشن پلان آف گاڈ کے اگینسٹ میں. آپ بدل نہیں سکتے اس کو. بدل نہیں سکتے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے, ہاؤ ٹو لیو ان پرووکیٹو سچویشن, یہ سوچنا ہے. تو صدام حسین نے جو کہا کہ ہیٹ تھنکنگ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, اس کا وکٹم سب سے پہلے خود صدام حسین بنے. یہ میسج جو دیا ہے انہوں نے, یہ میسج میں بھی دیتا رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ پوری مسلم دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ بات کہ ہیٹ کو بھلاؤ, ہیٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو. میں نے اس کو ایز اے پرنسپل کہا تھا. صدام حسین نے کمپلسیو سچویشن میں اس بات کا اعلان کیا ہے. صدام حسین خود زندگی پر ہیٹ کی بولی بولتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں المعارک گرم کرنا ہے. المعارک کا مطلب ہے مدر آف آل بیٹلس. سب سے بڑی لڑائی چھیڑنا ہے تاکہ ہم ویسٹرن نیشن کو تباہ کر دیں, یہودیوں کو تباہ کر دیں, مسلم دشمنوں کو تباہ کر دیں. المعارک, سب سے بڑی لڑائی. لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ واپس اگر آدمی آ جائے تو اس سے اچھا ہے کہ کبھی واپس نہ آئے. تو کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ کمپلسیو سچویشن جب پیدا ہوئی تو انہوں نے اس بات کو مانا اور اس کو اناؤنس کیا, اس کو بتایا لوگوں کو کہ نگیٹیوٹی تم کو پے نہیں کرے گی. تو جس چیز کو میں نے ایز اے پرنسپل بہت پہلے اعلان کیا تھا, اس کو انہوں نے کمپلسیو سچویشن میں اعلان کیا. تو بیٹر لیٹ دین نیور والا ان پر صادق آتا ہے پرنسپل. خیر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود صدام حسین اسی کا وکٹم بنے, یعنی نفرت کرنے کا وکٹم بنے. وہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پچھلے 200 سال میں جو ہوا ہے مسلم ورلڈ میں, اس کو جاننا ہوگا. دیکھیے, مسلم ورلڈ میں سب سے پہلے جو فنامنا آیا وہ تھا کولونیلزم کا, یعنی ویسٹرن پاورز نئی طاقتوں سے آرم ہو کر مسلم دنیا میں داخل ہوئے اور قریب قریب پوری مسلم دنیا کو آکوپائی کر لیا, چھا گئے. تو ہر طرف ہیٹ شروع ہو گیا, ہیٹ یعنی ویسٹرنر سے ہیٹ. تو پہلا ہیٹ شروع ہوا کولونیل پاورز کے خلاف, کولونیلزم کے خلاف. اس کے بعد کیا ہوا؟ زائنزم ابھرا. زائنزم کا مطلب تھا, زائنزم یہودیوں کی موومنٹ تھی کہ ریٹرن ٹو پیلسٹائن. اب جانتے ہیں کہ یہودی لوگ بہت دنوں سے ڈائسپورا میں تھے, تو ان کے یہاں یہ موومنٹ چل رہی تھی کہ ہم دوبارہ لوٹیں پیلسٹائن کی طرف, جو ہمارا ہوم لینڈ ہے, جو ہمارا ہولی لینڈ ہے. تو یہ چل رہی تھی بہت عرصے سے. پھر 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی زائنزم کو لے کر کے. تبھی سے زائنزم کا ورڈ پھیلا دنیا میں. تو زائن اصل میں ایک ہل ہے یروشلم میں, پیلسٹائن میں. اس ہل کو یہ لوگ ہولی مانتے ہیں, مقدس مانتے ہیں. تو ریٹرن ٹو زائن, یعنی زائن جو ہل ہے اس کی طرف واپسی. تو اسی کو لے کر کے اس موومنٹ کا نام زائنزم پڑ گیا. تو
یہاں تک کہ 1948 میں بالفور کمیشن کے تحت ان کو موقع ملا کہ وہ پیلسٹائن میں اپنی اسرائیل اسٹیٹ بنا لیں. 1948 سے ان کی اسٹیٹ قائم ہوئی, جو پھیلتے پھیلتے اب بہت بڑی بن چکی ہے. تو یہ تھا ہیٹ کا بیک گراؤنڈ. مسلم دنیا میں ہیٹ شروع ہوئی یہ کولونیلزم کو لے کر کے, پھر اس کو اور طاقت ملی زائنزم کے ذریعے سے. تو پچھلے 200 سال کے اندر پوری مسلم دنیا ہیٹ سے بھر گئی, ہر طرف ہیٹ کی باتیں. عرب ورلڈ میں یہ حال تھا کہ وہاں ایک بہت ہی پاپولر پوئٹ ہوئے ہیں, ان کی یہ لائن ہر عرب کی زبان پر تھی, ہاتھ صلاح الدین صالح تنفینہ جددی حتین اور شبہ حتینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاح الدین کو پھر واپس لاؤ, اب پھر مارکا گرم کرو, یعنی برنگ بیک صلاح الدین اینڈ ریوائیو دی بلڈی بیٹل آف جہاد. تو آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین کروسیڈس کے ہیرو تھے. کروسیڈس میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں, یعنی کرسچن ورلڈ اور عرب ورلڈ کے بیچ میں, تو اس میں صلاح الدین نے مسلمانوں کو جیت دلائی تھی. تو مسلم ہسٹری میں وہ بہت بڑے ہیرو بن گئے, وہ ایک سمبل بن گئے جیت کا. صلاح الدین جو ہے, جس کو انگلش ہسٹری میں صلاح الدین کہتے ہیں, SALADIN, اصل نام ہے صلاح الدین ایوبی. تو صلاح الدین ایوبی جو سیریا اور فلسطین کے رولر تھے, تو انہوں نے کروسیڈس میں مسلمانوں کو جیت دلوائی, وہ ہیرو بن گئے. تو اسی کو لے کر یہ شعر ہے کہ ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی حتینہ و شبہ حتینہ, برنگ بیک صلاح الدین اینڈ ریوائیو بلڈی جہاد اگین. یہ تھا ماحول. جتنے کتابیں, جتنے پیپر, جتنے میگزین, ہر جگہ بس یہی بولی جا رہی تھی, اور کہ دشمنوں سے لڑو, ان کی کنسپریسی کو ختم کرو, جہاد کرو ہر طرف. اسی ماحول میں الاخوان المسلمون بنی, جس کو مسلم برادرہڈ کہتے ہیں, مسلم برادرہڈ. وہ بھی اسی جہاد کو ریوائیو کرنے کی تحریک تھی, اور جس نے تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیا مسلم ورلڈ کو. میں گیا تھا پیلسٹائن, تو وہاں پر میں نے دیکھا جو مسلم ایریا ہے, پیلسٹائن کا مسلم ایریا, اس میں نے دیکھا کہ مسلمان بچے کورس میں ایک گانا گاتے ہیں, کورس میں اکٹھے ہو کر کے گاتے ہیں. تو اس کی ایک لائن یہ تھی کہ ہلما نقاتل ہلما نقاتل فإن القتال سبیل الرشاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ us میک وار, لیٹ us میک وار, فار وار از دا وے ٹو سکسیس. اس طرح سے پورا مسلم ورلڈ اور پورا عرب ورلڈ بھرا ہوا تھا نفرت کی باتوں سے, لڑائی کی باتوں سے, تشدد کی باتوں سے. اس میں پیدا ہوئی ہے صدام حسین. میری اسٹڈی کے مطابق اس مدت میں, اس 200 سال کے اندر, کچھ بہت ہی زیادہ بریلینٹ لوگ پیدا ہوئے مسلم ورلڈ میں, بہت ہی بریلینٹ لوگ جن کے نروس سسٹم بہت ہی اسٹرانگ تھا. مثلاً سید جمال الدین افغانی بہت زبردست آدمی تھا. اسی طرح سے جمال عبد الناصر جو مصر کے رولر بنے,
اس طرح سے اسامہ بن لادن جس کو سب لوگ جانتے ہیں، اس طرح صدام حسین، یہ بڑے زبردست لوگ تھے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو خدا نے جن کو بڑی زبردست صلاحیتیں دیں، لیکن سب نفرت میں ڈوب گئے اور بس بلڈی جہاد کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اور سوا اس کے کہ تباہ کیا انہوں نے مسلم دنیا کو، اور کچھ نہیں ملا. تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ کھو کر صدام حسین نے یہ بہت ہی زیادہ ایک پازیٹیو کام کیا کہ انہوں نے یہ میسج دیا کہ اے میرے بھائیو، میں تم سے کہتا ہوں کہ ری اسیس کرو، ریوائز کرو اپنی پلاننگ کو، اور ہیٹ کو چھوڑو. اور یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کہ ہیٹ جو ہے ہیٹ کا نقصان ہے. I call on you not to hate Americans because hate closes all doors of thinking. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیٹ جو ہے سوچ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، سوچ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. تو پاسٹ میں آپ دیکھیے 200 سال سے مسلمانوں پورے مسلم ورلڈ میں سوچ کے دروازے بند ہیں. سب لوگ بس لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں دیکھیے یہ ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یعنی جہاد کیا آتا ہے کب؟ جب آپ کے پاس قوت مرہبہ حاصل ہو. آپ کو جہاد میں کتنی زبردست، یہ قرآن میں کتنی زبردست بات کہی گئی ہے کہ جہاد کے لیے قوت مرہبہ درکار ہے. یعنی قوت مرہبہ کے معنی ہے کہ جس سے لوگوں کا دبدبہ پیدا ہو جائے، آپ کے پاس ایسی طاقت ہو کہ جو آپ کا جو دوسری پارٹی ہے، جو آپ کا رائیول ہے، اس کے اندر دبدبہ پیدا ہو جائے، تب جا کر کے جہاد کی اجازت ہے. دبدبہ کی ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب عباسد خلیفت قائم تھی تو ایک بارڈر ایریا میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے ریوولٹ کر دیا. ایک ایریا تھا، اس میں ریوولٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ مسئلہ پیش ہوا خلیفہ کے دربار میں. تو کسی نے کہا کہ ہم آرمی بھیج کر انہیں کچل دیں گے. تو خلیفہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہمیں آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ایک لیٹر لکھیں گے، دھمکی کا لیٹر، اور وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. چنانچہ ایک لیٹر لکھا گیا کہ اگر تم اپنی ریوولٹ نہیں ختم کرتے ہو تو ہم تم کو آرمی بھیجیں گے جو تم کو تہس نہس کر دے گی. یہ لیٹر جب وہاں پہنچا تو اس دبدبے کی وجہ سے جو عباسی خلافت کی وجہ سے تھا، وہ لوگ چپ ہو گئے. اسی کو لے کر ایک شاعر نے کہا تھا اس زمانے میں کہ اذا ما ارسل الامراء جیشا، اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتابہ. یعنی جہاں لوگ بھیجتے ہیں آرمی، فوج، وہاں ہم صرف ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہے جب کیوبا کا کرائسس پیدا ہوا تھا کہ کیوبا میں جو اس زمانے میں کمیونسٹ امپائر قائم تھا رشیا میں، تو وہ کیوبا میں اپنا آرمی ہیڈ کوارٹر بنا رہا تھا، اور ان کے جہاز لد لد کر پہنچ چکے تھے سامان لے کر کے کیوبا کے کوسٹ پر. تو جان کینیڈی اس وقت پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے اٹیک نہیں کر دیا، صرف ایک وارننگ بھیجی کہ سارے جو
لائے ہو سامان شپ پر لاد کر سب واپس لے جاؤ، نہیں تو تم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، نہیں تم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. بس اس کے بعد سارا سامان رشیا واپس چلا گیا اور کیوبا میں ان کا ہیڈ کوارٹر نہیں بنا، ملٹری بیس نہیں بنا. تو جہاد کی کتنی زبردست، جہاد کے بارے میں قرآن میں آیت کتنی زبردست ہے کہ تم کو جہاد کرنے کی اجازت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ تمہاری طاقت اتنا تم اسٹرانگ ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت ہو جائے کہ تمہاری دھمکی کافی ہو جائے، جس کو قرآن کے لفظوں میں قوت مرہبہ تمہارے پاس ہو جائے. اب دیکھیے کہ عرب ورلڈ میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عرب ورلڈ تو جی رہا تھا خود ویسٹرن پاورز کے رحم و کرم پر، کہ انہوں نے آ کر کے وہاں تیل نکالا، انہوں نے ایک انڈسٹریل ریولیوشن لائے، وہ اس تیل کے لیے انہوں نے مارکیٹ قائم کیا، سب کچھ انہوں نے کیا. اور تب یہ لوگ جو ہیں یعنی عیش میں رہنے لگے، خود انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اپنے پٹرول کو نکال کر پیٹرولیم انڈسٹری بھی نہیں بنا سکے، آئل انڈسٹری بھی نہیں بنا سکے وہ اپنے آپ، وہ بھی ویسٹرن پاور نے کیا. تو کوئی طاقت نہیں تھی. تو بتائیے کہ یہ کوئی جہاد کی بات ہے؟ خام خواہ یہ تو ہے آبائل مجھے مار، آبائل مجھے مار. تو ان لوگوں نے اسرائیل سے لڑے، وہاں بھی ہارے، جس سے لڑے اس سے ہارے. تو اس ماحول میں سوچ ختم ہو گئی تھی. ان پورے عرب ورلڈ میں، پورے مسلم دنیا میں یہ سوچ بند ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس جہاد کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیسے جہاد کریں گے، کیسے کریں گے جہاد. رسول اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر بہت ظلم کرنے لگے وہ لوگ. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے، اسے لڑیں گے. آپ نے فرمایا یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں، یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں. لیکن پورے مسلم ورلڈ میں، پورے عرب ورلڈ میں، پورے مسلم ورلڈ میں ایک بھی آدمی نہیں نکلا مجھ کو چھوڑ کر. میں اکیلا ایک انسان تھا جو کہتا تھا کہ آپ جہاد کیسے کریں گے. آپ یعنی جو گن اور جو بم آپ استعمال کریں گے وہ بھی وہاں سے خرید کر لاتے ہیں آپ، خود آپ کے پاس نہ گن فیکٹری ہے نہ بم فیکٹری ہے. پورے مسلم ورلڈ میں اکیلا تھا جس نے کہا کہ یہ جہاد آپ کے لیے فرض ہی نہیں ہے، جہاد حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ تو آپ خود ہی اپنے کو قتل کریں گے، خود ہی اپنے کو ڈسٹرائے کریں گے، خود ہی اپنے کو کل کریں گے. جہاد سیلف کلنگ ہے اس وقت، یہ صرف میں نے کہا. لیکن جتنی بھی زبانیں تھیں، جتنے بھی قلم تھے، ہر اخبار، ہر میگزین، ہر جلسہ، ہر کانفرنس، ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر جگہ پر جہاد کی بولی، جہاد کی بولی، جہاد کی بولی. تو جو مسلم سوسائٹی تھی اس زمانے کی، پچھلے 100 برس کی، اس نے یہی کیا، ایک ایک آدمی کو جہادی بنا دیا. تو بہت ہی بڑے بڑے مائنڈ پیدا ہوئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت الدین افغانی اور اسامہ بن لادن اور جمال عبد الناصر اور صدام حسین. خود صدام حسین بہت زبردست آدمی تھا، بہت زبردست آدمی تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ نفرت کے شکار ہو گئے اور سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی کہ ہم لڑیں گے کیسے. رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں، تو ان میں سے کسی کو یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ کہے کیا لوگوں ہم تھوڑے ہیں، اے لوگوں ہم کمزور ہیں، کیسے ہم لڑیں گے. کیوں؟ تھنکنگ ختم ہو چکی تھی. کتنی گہری بات کہی صدام حسین نے، اگرچہ تباہ ہو کر کے کہی ہے کہ جب ہیٹ آتی ہے تو تھنکنگ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کا پروف ہے ہماری خود اپنی 200 سال کی ہسٹری.
تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اب سے ہمیں ری تھنکنگ کرنا چاہیے. اب سے ہمیں ری تھنکنگ کرنا چاہیے. یعنی ہم صدام حسین کا جو میسج ہے اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنانا چاہیے. وہ جو میسج تھا پہلے کہ لڑ جاؤ, کٹ جاؤ, مار ڈالو, اس وقت یہ نعرہ تھا کہ سنربیہم فی البحر, ہم اسرائیل کو دھکیل دیں گے سمندر میں. یہ نعرہ ہوا کرتا تھا, سنرمیکم فی البحر. اب وہ نعرہ جو تھا, وہ سلوگن جو تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے صدام حسین کا یہ میسج کہ ہیٹ چھوڑو, نگیٹو تھاٹ چھوڑو, اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ری اسیس کرو اور پھر سے پلاننگ کرو اپنی. یہاں میں ایک مثال دوں گا کہ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی جاپان کی شکل میں. جاپان کی شکل میں آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں سیکنڈ ورلڈ وار میں 1945 میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرا دیے اور انڈسٹریل بیس ختم ہو گئی جاپان کی. ہیروشیما تباہ, ناگاساکی تباہ. تو وہی سچویشن تھی جو سچویشن عراق میں پیدا ہوئی امریکن بمبارڈمنٹ کے بعد. تو کیا ہوا جاپان میں؟ جاپان میں اس وقت جو ہے ہیروہیٹو رول کر رہا تھا. ہیروہیٹو بہت ہی لرنڈ آدمی تھا, اور اس کے جو ساتھی تھے بہت سمجھ والے لوگ تھے, جو انٹلیکچوئلس تھے, جو اس کا ایڈوائزری بورڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں اپنا لائن آف ایکشن بدلنا چاہیے. لائن آف ایکشن بدلنا چاہیے یعنی لڑائی کے بجائے پیسفل ایکٹیویزم, یعنی وائلنٹ ایکٹیویزم چلا رہا تھا پہلے جاپان سیکنڈ ورلڈ وار تک. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم پیسفل ایکٹیویزم چلائیں گے. اس کی اسپیچ میں نے پڑھی ہے ہیروہیٹو کی, انگلش ورژن اس کا. ایک کتاب موٹی سی تھی, اسٹوری آف جاپان, دا اسٹوری آف جاپان. اس میں اس کی پوری اسپیچ کا انگلش ٹرانسلیشن تھا. اس میں ہیروہیٹو نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل, وی ہیو ٹو بیئر دا انبیئریبل. ہمیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے. وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. یعنی امریکہ نے جو ہم پر بمبارڈمنٹ کیا ہے, ہمیں تباہ کر دیا ہے, ڈسٹرائے کر دیا ہے, ہمیں ذلیل کیا ہے, ہم کو ہیومیلیٹ کیا ہے, لیکن ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم برداشت نہ کریں تو پاسٹ تو کھوئے گا, فیوچر بھی کھویا جائے گا. پاسٹ تو ہم کھو چکے ہیں, تو فیوچر بھی ہم کھو دیں گے اگر ہم برداشت نہ کریں. تو اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. تو لوگوں نے, کچھ لوگ اٹھے وہاں پر, کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو انتقام, تو ریونج لیں گے اس کا, ہم کو تو ریونج لینا ہے امریکہ سے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جاپان کی ایئر فورس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. ایئر فورس جو جاپان کی ختم ہو گئی تھی, لیکن آرمی انٹیکٹ تھی پھر بھی. تو وہ کہتے تھے کہ چلو ایئر فورس ہمارے پاس نہیں ہے, تو آرمی تو ہے ابھی بھی, ہم پھر بھی لڑیں گے.
لیکن وہاں دیکھیے کہ کچھ لوگ بہت ہی بدھیوان تھے, بہت ہی وزڈم والے تھے, بہت سمجھ والے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے بمبارڈمنٹ کر کے ہمارے ہیروشیما کو تباہ کیا ہے تو اس سے پہلے ہم ان کے پرل ہاربر کو تباہ کر چکے تھے. پرل ہاربر امریکن بیس تھا, امریکہ کا ملٹری بیس تھا پرل ہاربر. وہاں جاپان نے بمبارڈمنٹ کیا تھا, خود کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. اس کے بعد ریونج میں امریکہ نے بمبارڈمنٹ کیا ہیروشیما پر. تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ہمارے ہیروشیما کو ڈسٹرائے کیا ہے تو اس سے پہلے ہم ان کے پرل ہاربر کو ڈسٹرائے کر چکے تھے. چلو معاملہ برابر ہو گیا, معاملہ برابر ہو گیا. اب چھوڑو, اب نئی ہسٹری بناؤ. تو میں یہاں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, سچویشن یہاں بھی ہے کہ جو لوگ نفرت کی بولی بول رہے ہیں صدام حسین کی پھانسی کے بعد, میں کہوں گا کہ اگر امریکہ نے عراق پر بمبارڈمنٹ کیا ہے تو خود مسلمان بھی اس سے پہلے 11 ستمبر 2001 کو ان کے ٹاور کو, نیو یارک ٹاور کو تباہ کر چکے ہیں. بہت ہی پریسٹیجس ٹاور تھا ان کا. آپ جانتے ہیں 11 ستمبر 2001 کو وہاں جہاز ٹکرا دیے گئے, اور یہ سب مسلمان تھے یہ سب کام کرنے والے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو آپ نے ان کے 11 ستمبر 2001 کو ان کے نیو یارک کو تباہ کیا تھا. اب انہوں نے آپ کے عراق پر بمبارڈمنٹ کیا تو معاملہ برابر ہو گیا. اب آگے کی بات سوچو. میں سمجھتا ہوں کہ سیم سچویشن یہاں بھی ہے. اسی طرح کی دانشوری درکار ہے, اس طرح کی انٹلیکچوئلزم درکار ہے. لوگ یہ سوچ سکیں کہ اگر عراق میں امریکہ نے بمبارڈمنٹ کیا تھا تو ہم بھی تو نیو یارک میں بمبارڈمنٹ کر چکے تھے پہلے 2001 میں, تو معاملہ برابر ہو گیا. تو آپ پاسٹ کو چھوڑو, فیوچر کی بات کرو. یہ ہے صدام حسین کے میسج جو انہوں نے قبر میں کھڑے ہو کر دیا ہے, گالوں پر کھڑے ہو کر دیا ہے, پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین کے اسٹوری میں اور جو کچھ بھی ہے سب نگیٹو ہے, کہ یہ ایک پازیٹیو بات ابھر کر سامنے آئی ہے, اور اسی کو ہمیں اپنے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ بنانا چاہیے.